بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم، آ گئے آپ۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے اس کے کمرے میں آتے ہی سلام کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، بلکہ اسے نظر انداز کرتا صبح کی طرح اس بار بھی اپنے کپڑے نکالتا خود ہی واش روم میں بند ہو گیا۔ شاید وہ اس وقت اس کی شکل دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھا، پریا کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا۔ لیکن یہ کیا، وہ اپنے کپڑے نکال نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی نکال رہا تھا۔ ایک خوبصورت فراق نکال کر اس نے بیڈ کے جانب پھینکی۔ پریا نے اسے دیکھا۔ یہ سب اپنے پہننے کے لیے نہیں لایا، اور نہ ہی مجھے لیڈیز کا سامان اپنے الماری میں رکھنے کا کوئی شوق ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے لایا تھا، تب میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن اب بھی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، تو یہ ماسی جیسی حالت بنا کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو، اور اس گھر میں تمہاری جو حیثیت ہے، اس حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رہا کرو۔ وہ بے حد غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری حیثیت آپ کل رات مجھے بتا چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے۔ وہ نظر جھکا کر بولی، نہ جانے کیوں دامیش کا یہ کہنا کہ وہ اس گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے اسے تکلیف دے گیا تھا۔ اگر وہ خود اسے بیوی کی حیثیت دیتا تھا تو پھر یوں اس سے نفرت کا اظہار کیوں کرتا تھا؟ میرے سامنے ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں تم میری بیوی بن کر آئی ہو، اور تم میری بیوی ہو، اور تمہیں اس گھر میں اسی طرح رہنا ہے جس طرح سے میں چاہتا ہوں۔ اس کمرے میں تمہاری کیا اوقات و حیثیت ہے، یہ میری اور تمہاری بیچ کی بات ہے، لیکن اس کمرے کے باہر تم دامیش شاہ کی بیوی ہو، اس گھر کی مالکن، اس گھر کی بہو ہو۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہم دونوں کے معاملے کے بارے میں اگر کسی بھی ملازم کو کانوں کان خبر بھی لگی تو تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا، اٹھاؤ یہ کپڑے اور جلدی سے پہن کر آؤ۔ وہ بیڈ کی جانب اشارہ کرتا دوسرا حکم سنا چکا تھا۔ سر، میں یہ کپڑے کیسے پہن سکتی ہوں؟ اب تو رات ہو رہی ہے، اور اس وقت اتنا بھاری لباس پہن کر چلنا پھرنا میرے لیے آسان نہیں۔ میں صبح پہن لوں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، اور وہ اس وقت اسے یہ بھاری بھرکم ڈریس پہننے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر تم چلو گی یا دوسروں کو دکھاؤ گی؟ میں دیکھوں گا تمہیں اس میں۔ آج کی رات تم میرے لیے یہ لباس پہنو گی۔ تمہیں خوبصورت لگنا ہے، تمہیں ہر لحاظ سے میری بیوی دکھنا ہے، اور یہ میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خود دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں دنیا کے سامنے شو پیس بنا کر پیش کرنے کا۔ تمہاری خوبصورتی اور پاکیزگی نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب جب تم میرے نکاح میں ہو تو تمہاری خوبصورتی کو ہر انداز میں دیکھنا میرا حق ہے، اور اب اپنے آپ کو میرے لیے سجا کر رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اب میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھوں۔ میری بیوی ہو تم، سہاگن ہو، کوئی بیوہ نہیں جو یہ سفید لباس پہن رکھا ہے تم نے۔ آج کے بعد میں تمہیں اس گھٹیا رنگ میں نہ دیکھوں۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر کھانا کھانے نیچے جانا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں اس کی فرمائش اسے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ دنیا کے لیے نہیں، اپنے لیے سجانا چاہتا تھا۔ اس میں غلط کیا تھا؟ وہ شوہر تھا اس کا حق بنتا تھا، وہ جیسے چاہے اسے سجا سکتا تھا، اور وہ اس کے نام سے کیوں نہیں سجتی؟ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ بیڈ سے ڈریس اٹھاتی ہوئی مسکرا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اسے کچھ بھی کہنے کی؟ وہ جو چاہے کرے، میرا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ میں نے اس کو کہا ہی کیوں چینج کرنے کے لیے؟ وہ جو چاہے پہنے۔ وہ آنکھیں بند کیے خود ہی کو ڈپٹ رہا تھا۔ ہاں، اس کی خواہش تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو استعمال کرے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بیوی تھی اس کا حق بنتا تھا، لیکن اس طرح سے وہ اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر پائے گا۔ اسے اپنے من چاہے روپ میں دیکھ کر وہ کیسے اپنے قدم روک پائے گا؟ وہ پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ صرف اپنی نفرت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے نفرت کرتا نہیں۔ اس طرح سے تو اس کی بات سچی ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ کیسے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھتا جبکہ اسے ہر حسین روپ میں دیکھنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا؟ وہ چاہے دلہن بن کر میرے سامنے آئے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے سوچتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ اس کے اندر کہیں کوئی چور بول رہا تھا،
کہ اسے صرف لباس میں دیکھ کر اس کا دل پھر سے بے ایمان ہو جائے گا۔ کل رات اس کے قریب جانے کی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن وہ اس پر اپنی نفرت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کل رات اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے منہ سے اف تک نہ نکالی تھی۔ وہ اس کے ہر ظلم کو، ہر ستم کو ہنس کر برداشت کر گئی تھی۔ اسے خود بھی تکلیف ہوئی تھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے۔ وہ خود بھی بے حد شرمندہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا دھوکہ بھی اس کی نظروں میں تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے سچے جذبوں کی توہین کی ہے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، جیسے سلوک کی وہ مستحق تھی اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ وہ محبت کے لائق نہیں تھی اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ خود کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا۔ اس نے آج صبح اپنے آفس کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، سارا دن اپنے آفس میں اکیلے بیٹھا رہا اور جو میٹنگ تھی وہ بھی کینسل کر دی۔ اس کا کسی سے بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یہاں تک کہ داؤد کا فون آنے پر بھی اس نے کہہ دیا کہ وہ فی الحال مصروف ہے۔ بہت سارے مبارکباد کے کارڈ اس کے آفس میں آئے تھے جن کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اس کا سارا دن بے چینی میں گزرا تھا۔ وہ کیسے اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا، کس طرح سے ثابت کرتا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، جبکہ اس کی رات کی درندگی پر بھی وہ مسکرا کر اس سے یہ کہہ گئی تھی کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سر، یہ ڈوریاں میں باندھ نہیں پا رہی، کہ آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اسے ڈریسنگ روم سے آواز آئی تھی۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی آواز پر ایک نظر روم کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہارا نوکر نہیں لگا، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ تو میں چینج کر لیتی ہوں۔ اس کا پچھلا گلا کافی زیادہ کھلا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب لگے گا۔ اس کی پھر سے آواز آنے پر وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھلنے پر پریا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کا گلا کافی کھلا تھا۔ میں چینج کر لیتی ہوں، وہ نظر جھکائے ہوئے بولی۔ دامش اس کے قریب آ رکا۔ سرخ سفید بیک پر کاندھے سے تھوڑا سا نیچے ایک بے حد خوبصورت کالا تل تھا۔ اس کی نظر جیسے اسی تل پر جم سی گئی تھی۔ اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ وہ اس وقت جتنا اس سے دور رہنا چاہتا تھا، وہ تل اسے اتنا ہی اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کی ڈوریوں کے بجائے اس تل کو چھوا تھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ پریا کے کاندھے سے ذرا نیچے کو لگا تو وہ سنسنا اٹھی۔ سر، شوہر ہوں میں تمہارا۔ لڑکی، یہ سر کیا ہوتا ہے؟ آج کے بعد تم مجھے میرے نام سے بلایا کرو گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچانک اس کی ڈوریوں کو کھینچتے ہوئے اس کی پیٹھ کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کی قرابت اتنی اچانک تھی کہ اس سے کچھ بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہک رہا ہے۔ اس کی گرم سانسوں کو وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل رات کی طرح شاید اب اس کا ظلم برداشت نہیں کر پاتی۔ کل رات اس کی درندگی یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر برداشت کرتے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیسے اسے اپنے اتنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹ بے باکی سے اس کی گردن اور کاندھے کے بیچ کے فاصلے پر اپنی مہر لگا رہے تھے۔ وہ اتنا بے لگام ہرگز نہیں تھا۔ وہ کیسے اس کے اتنا قریب آ کر اپنی دیوانگی اس پر ظاہر کر رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کی خوشبو، اس کی قربت اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے شولڈر سے قمیض نیچے کو ہوتی محسوس ہوئی کہ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ وہ مدہوشی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ بے خودی میں وہ اس کے لبوں کو چھوڑتا، اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کی مہر لگاتا اسے خود میں قید کرنے لگا تھا۔ پریا کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر دامش نے اسے نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ پریا کو یقین ہو گیا تھا کہ اب مزید فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ پریا نے فوراً اپنی آنکھیں کھول کر اس کے فون کو دیکھا تھا، جسے وہ نکالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں رکھ چکا تھا۔ ایک نظر فون کو دیکھتے ہوئے پریا کا چہرہ دیکھا تھا اس نے، اور پھر اسے پیچھے سے سیدھا کرتے ہوئے بنا کچھ بھی بولے اس کی ڈوریاں بند کرنے لگا۔
ڈوریاں بند کرنے کے باوجود بھی اس کی کمر کافی حد تک واضح ہو رہی تھی، جس پر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس پریا کو کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شال لے لو، ویسے بھی آج کافی سردی ہے، چینج مت کرنا، کیونکہ میں اس خوبصورت روپ میں کھونا چاہتا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے خودی کے عالم میں بولتا، اس سے نظریں چراتا اپنا موبائل اٹھا کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، اور اس کے جانے پر شکر کی سانس لیتی وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کر کے شال نکالنے لگی۔ وہ نیچے آئی تو دامیش باہر لان کی طرف ٹیلی فون کان سے لگائے شاید کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ کھانا ٹیبل پر لگ چکا تھا، جبکہ وہ سرخ رنگ کی خوبصورت بھارتی فراق میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں میم؟ ملازم نے سوال پوچھا تو وہ لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہو گئی۔ رات کے 9:30 بجے کے قریب وہ اس طرح کے لباس میں گھر میں گھومتی شاید انہیں بیوقوف لگ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں بھی جا رہی ہے یا نہیں؟ اسے پیچھے سے دامیش کی آواز سنائی دی۔ اس کے اچانک حملے پر ملازم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں سر، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، غلطی ہو گئی۔ ملازم کو اپنے سامنے اپنی نوکری جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا پریا کا ہاتھ تھامتا اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ڈارلنگ، تم نے ان سب لوگوں کو زیادہ سر پر نہیں چڑھا رکھا؟ وہ اس سے سوال کرتا ہوا اسے کرسی کھینچ کر بٹھانے لگا۔ پریا، جو اسجد کے سوال پر شرمندہ ہو رہی تھی، وہیں پر دامیش کی باتوں پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دامیش نے خود ہی اس کے لیے کھانا نکالا تھا۔ وہ اتنا زیادہ کیوں کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اگر اس نے خود کھانا شروع نہ کیا تو وہ کھلانا شروع بھی کر دے گا۔ کاش وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا لیتی۔ ملازم نے اسے 2-3 بار کہا تھا، لیکن اس نے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ دامیش کے آنے کے بعد کھانا کھائے گی، اور اب وہ پچھتا رہی تھی، کیونکہ سامنے بیٹھا یہ آدمی کسی بھی طرح کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ جس طرح صبح کا ناشتہ اس نے اپنی پسند سے کروایا تھا، اسی طرح رات کا کھانا بھی اسی کی پسند پر بنا تھا۔ جو اسے پسند ہو نہ ہو، لیکن اسے کھانا ہوگا، اور وہ کھا رہی تھی، بالکل خاموشی سے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ملازم کو 2 کپ کافی کے بنا کر باہر لانے کے لیے کہا تھا، اور اسے بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ باہر لان کی جانب آ جائے۔ وہ اسے لان میں کیوں بلا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا آرڈر تھا، جانا تو تھا ہی، اس لیے خاموشی سے اپنی فراق سنبھالتی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ سر اوپر جا کر اپنے کپڑے چینج کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے ساتھ چلتی کہنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنے موبائل پر کسی کو میسج کرتا اپنے ہی دھیان میں لگا ہوا تھا۔ جب اس کی آواز سنائی دی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ مالک ہو، اور وہ اس کے ہر حکم کو پورا کر رہی تھی۔ نہیں، کیا میں نے تمہیں ابھی ٹھیک سے دیکھا ہے؟ وہ اپنے موبائل کو چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ پریا کو اس کا سوال بہت بے تکا لگا تھا، لیکن اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ تو پھر کیوں تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ جبکہ تمہارے شوہر نے تمہیں نظر بھر کر اب تک نہیں دیکھا، کس چیز کی جلدی مچا رکھی ہے تم نے؟ جبکہ ابھی تک تو میں نے تمہارا دیدار بھی نہیں کیا۔ وہ اس سے سوال کرتے ہوئے بولا تو پریا نے نظریں جھکا لی، اور اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ اس کا خاموش ہونا اسے اچھا لگا تھا۔ وہ نظر جھکا کے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں نظریں جھکانا شرمانا اس کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے اس کے پاکیزہ چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ وہ نظریں ہٹانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب ملازم کافی کے 2 کپ لے کر ان کی جانب آیا تھا، کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اسے حکم دینے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کافی نہیں پیتی، لیکن پھر بھی اس نے خاموشی سے کپ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، کیونکہ صبح سے وہ سب کچھ کھا بھی رہی تھی اور پی بھی رہی تھی، جو آج سے پہلے نہ تو اس نے پسند کیا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ تو کہاں تھے ہم؟ وہ ایک بار پھر سے قدم آگے کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دادی کا باغ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر طرح کے پھول پتے یہاں پر موجود تھے۔ دادی کو باغبانی کا کتنا شوق تھا، یہ اندازہ تو اس نے ان سے پہلی ملاقات میں ہی لگا لیا تھا۔ بیماری میں انہوں نے خود ہی اسے اپنا باغ سنبھالنے کی اجازت دی تھی۔
اس نے بہت اچھے طریقے سے ان کے پودوں کا خیال رکھا تھا، لیکن جب دادی خود بہتر محسوس کرنے لگی تو انہوں نے خود ہی اپنے باغ کی ذمہ داری واپس لے لی تھی۔ یہ ان کا شوق تھا اور وہی اس کے بارے میں بہتر جانتی تھی۔ اس باغ کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ پریا نے خود ہی ایک دن دادی سے یہاں کرسیاں لگانے کی فرمائش کی تھی۔ وہ دونوں اکثر یہاں شام میں بیٹھ کر چائے پیا کرتی تھی اور آج ان کے پوتے کے ساتھ اسی باغ میں ٹہل رہی تھی۔ شاید اس کو یہ احساس اچھا لگ رہا تھا۔ ہم یہیں پر ہیں باغ میں، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تو دامیش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں جگہ کے نہیں موضوع کی بات کر رہا ہوں، وہ بنا غصہ ہوئے اس سے کہنے لگا۔ موضوع؟ ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ ہم صرف کافی پیتے ہوئے ٹہل رہے تھے۔ سر اس نے اس کا دھیان کپ کی جانب دلایا۔ جو بات وہ کر رہا تھا وہ اسے مزید طویل نہیں دینا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو سمجھایا تھا کہ تم اب مجھے سر نہیں کہو گی، لیکن شاید تمہیں میری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا۔ سوری، میں دھیان رکھوں گی۔ اس نے فوراً معذرت کی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکرا دیا۔ وہ اسے سمجھتی تھی، جانتی تھی، اس کی پسند ناپسند سے واقف تھی اور یہی چیز وہ چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دیا تو اسے دھوکہ ہی تھا۔ شاید وہ اسے نہیں جانتی تھی اور نہ ہی سمجھتی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے صرف مہریش کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں۔ اس کھیل کو ٹھیک سے سر انجام دینے کے لیے اس نے مہریش کی ہر بات پر لبیک کہا تھا۔ وہ صرف اسے جھکانا چاہتی تھی، اسے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جھکا بھی، ہارا بھی، لیکن مہریش کے سامنے نہیں، اور یہ چیز مہریش کی ہار بن کر اسی کے سامنے آ گئی۔ مہریش کی سوچ دماغ میں آتے ہی اس نے اپنا فون نکالا تھا۔ ذرا بہن صاحبہ کو تو فون کر لوں، پتہ چلے کہ اب ان کے دماغ میں آگے کیا چل رہا ہے۔ ویسے تمہارا بھی تو دل کر رہا ہوگا نا بات کرنے کا، وہ فون ملاتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ تو پریا آگے سے کچھ بھی نہ بول پائی۔ وہ چاہے اسے اپنی سچائی کا کتنا بھی یقین کیوں نہ دلا دے، لیکن مہریش کا یہ سایہ اس کی ساری زندگی سے جانے والا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کا فون بجا۔ دامیش کا فون آتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، لیکن کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس سے ڈر گئی ہوں، اسی لیے اس نے فون اٹھانا بہتر سمجھا۔ کیسے ہو پیارے بھائی، کیسے گزر رہی ہے زندگی؟ آخر تم نے اسے حاصل کر ہی لیا، لیکن کیا فائدہ دیا دیا تو اس نے تمہیں دھوکہ ہی ہے، بے شک میرے کہنے پر ہی، لیکن دھوکہ تو دھوکہ ہے۔ وہ تم سے پیار نہیں کرتی۔ اب تم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے اپنے پیار کی بھیک مانگ رہے ہوگے، لیکن بھیک مانگنے سے اگر محبت ملتی تو آپ کی محبت ناکام نہ ہوتی۔ شادی مبارک ہو، اسے حاصل کر لیا۔ دعا کرتی ہوں جسے تم نے حاصل کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ویسے مجھے پھر بھی تم پر ترس نہیں آتا ہے، وہ اپنے لہجے میں غرور سموئے ہوئے بولی کہ دوسری طرف سے دامیش کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ میری پیاری بہن، مجھے افسوس ہے تمہاری ہار کا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کسی سے محبت کرتا تھا، بس دل کو اچھی لگی تھی تو سوچا زندگی میں شامل کر لوں، اور جو چیز دامیش کو پسند ہوتی ہے اسے حاصل کر ہی لیتا ہے، جس طرح سے تمہاری دوست کو میں نے حاصل کر لیا۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے، اتنی بڑی پلاننگ کی، اتنا بڑا گیم کھیلا، لیکن پھر بھی ہار تمہارا نصیب بن گئی۔ ہوتا ہے جب اوقات سے بڑے پنگے لے لیے جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کل رات کسی کلب میں نشے کی حالت میں پڑی تھی تم، اتنا برا لگا تمہیں میرا جیتنا۔ سمجھ سکتا ہوں تمہاری کنڈیشن کو، لیکن کیا کروں، میں مہریش جیتنے کی عادت ہے اور کسی کی سازشوں کے تحت میں ہار نہیں سکتا۔ میں دعا کروں گا تمہارے لیے کہ تمہاری آنے والی کوئی اور سازش کامیاب ہو جائے، لیکن تمہیں ہارنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، مگر تم اٹھ کر نئے سرے سے شروع کر دیتی ہو۔ ناجائز ہو پر ہو تو میرے باپ کی اولاد ہی نا۔ چلو، تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہے، بعد میں فون کروں گا۔ وہ کیا ہے نا، میں اس کے ساتھ خوبصورت لمحات انجوائے کر رہا ہوں، تمہارے ذکر سے کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ نہ جانے کیوں مہریش کو جلا کر اسے بہت خوشی مل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سے اس کے انداز پر مہر کو آگ تو لگ گئی تھی، وہ ہار گئی تھی، ایک بار پھر سے ہمیشہ کی طرح، اور ایک بار پھر سے اس نے اس کے منہ پر ناجائز ہونے کا طعنہ دے مارا تھا، اور وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے اپنے آپ کو جائز ثابت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو وہ بھی سچائی سے انجان نہیں تھی۔
अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।